بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پنسورہ کے تعلق سے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اس کے غلاف پر جو لکھا ہے کہ یہ مجموعہ قرآن و سنت پر مشتمل ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ اس کتاب میں بہت ساری خرافات اور غیر ثابت شدہ اذکار و وظائف شامل کر دیے گئے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں کیا، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے طور پر منسوب کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، جیسا کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے یا آپ نے فلاں اذکار و درود کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اس لیے کیونکہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے کئی طریقوں سے۔ وہ دین میں بدعات اور خرافات کو داخل کرتا ہے، اس آڑ میں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، تاکہ لوگ اسے نبی کے نام کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اسی طرح دین میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے کہ پہلی قوموں میں بدعات لوگوں نے شامل کر دیا۔ دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دینا، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ بغیر علم کے باتیں کرنا ہے، اس معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبلغ تھے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اسے اپنے امتیوں تک پہنچا دیا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی، جیسے کہ آپ نے گواہی لی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نہ یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں بلکہ وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اور رسول کی فرمانبرداری میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو مانیں جس کا حکم آپ نے دیا ہے، اور ان باتوں میں یہ بھی ہے کہ دین میں بدعات اور خرافات نہ نکالیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی چیزوں کو نکالنے سے منع کیا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ جس نے اسلام میں بدعت نکالی جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، یعنی بدعت حسنہ وہ کہتا ہے، تو اس نے گویا یہ گمان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ تو دین کے نام پر جن چیزوں کو لوگوں نے نکال دیا ہے اور اسے منسوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول نے فرمایا ہے جبکہ یہ جھوٹی بات ہے، تو وہ گویا رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بغیر علم کے کلام کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، جیسے کہ پہلے کی قوموں میں یہودیوں نے کیا تھا، جو اپنی طرف سے کتابیں لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. یعنی ان لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے. مگر افسوس کہ اس امت میں بھی دین کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ دوسرے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. خود تو وہ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کر رہے ہیں. ایسے مولوی بھی ہیں جو دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کو ان جیسی کتابوں کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں، جن میں وہ اوراد و وظائف کے نام سے بہت سارے بدعات کو اور نئی نئی چیزوں کو اور خرافات کو، یہاں تک کہ شرکیات کو انہوں نے شامل کر دیا ہے اور جھوٹے طور پر اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا ہے. جیسے اس پاکستانی پنصورہ میں دعائے نور، درود ماہی، درود تاج، درود اکبر، درود لکھی اور پتہ نہیں کون کون سے درود کو خود ایجاد کر لیا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. جیسا کہ دعائے نور میں لکھا ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اور یہ جھوٹی بات ہے. کون سی حدیث میں یہ مذکور ہے؟ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ اور کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اور یہ تحفہ دعائے نور کا آپ کی امت کے لیے بھیجا ہے کہ یہ دعا آگے کی امتوں پر نہ بھیجی تھی، مگر تمہاری امت کے لیے بخشش کا سبب کر کے بھیجتا ہوں. اس دعا کا پڑھنے والا اور پاس رکھنے والا عیش و عشرت سے دنیا میں رہے گا اور ایمان کی سلامتی سے مرے گا، اور قیامت کے دن اس کا منہ 14ویں تاریخ کے چاند کی مانند روشن اور نورانی ہوگا. وہ بیمار نہ ہوگا، ہمیشہ صحت و سلامتی سے رہے گا. اگر جنگ پر جائے گا فتح و نصرت ہوگی، اور تیر و شمشیر بندوق اس پر اثر نہ کرے گا. بندوق کا بھی نام یہاں پہ لکھا ہے، بندوق کا بھی ذکر ہے. اس وقت میں بندوق ہوتا تھا. بندوق اس پر اثر نہ کرے گا اور کوئی مشکل اس پر نہ پڑے گی. اگر سفر کو جائے گا صحیح سلامت واپس آئے گا، اور بادشاہوں کے نزدیک سرخ روح ہوگا. اور اس دعا کو پاس رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوگی، اور یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب لوگوں نے کر دیا ہے تاکہ یہ امت نبی کے نام کے ذکر کے ساتھ اسے قبول کر لے. اسی طرح دعائے گنج العرش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے طور پر منسوب کر دیا گیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی، اور پھر اس کے فضائل اور برکات، اور پھر اس میں اپنی طور سے من گھڑت قصے بھی لوگوں نے شامل کر دیے ہیں. تو یہ جو دعائیں ہیں اس کی نہ کوئی دلیل ہے حدیث میں، نہ سنت سے یہ ثابت ہے، بلکہ یہ صرف لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ انہی دعاؤں میں لگے رہیں گے جو غیر ثابت شدہ ہے. تو قرآن پر اور صحیح حدیث کون پڑھے گا؟ ان کے پاس، لوگوں کے پاس ایسے بھی کم وقت رہتا ہے، لیکن اتنی زیادہ اپنے طور سے فضیلتیں اس میں بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ اسی پر اکتفا کر لیں، اور یہ ایک طرح سے قرآن سے دور بھی کرنا ہے. درود تاج کا تو کیا کہنا، اس میں تو شرکیات بھی لوگوں نے شامل کر دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل بیان ہوگی. اسی طرح درود تنجینا، اور یہ کون سی قرآن و سنت پر مشتمل ہے؟ لکھتے ہیں منہاج المحسنات شرح دلائل الخیرات، اور دلائل الخیرات میں شرکیات بھرا ہوا ہے. دلائل الخیرات میں شرکیات بھرا ہوا ہے. تو یہ دلائل الخیرات سے کی شرح سے انہوں نے لیا ہے کہ ابن فاکہانی نے اپنی کتاب فجر منیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ شیخ صالح موسیٰ نابینا تھے، انہوں نے اپنا قصہ مجھ سے نقل کیا، اور خرافات بھری ہوئی ہے اس میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود سکھایا کیسے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور مختلف صیغوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد ہے، جو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ سکھائے وہ موجود ہے. اللہ کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ایک مسلمان
درود پڑھتا ہے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی بھیجتا ہے، یہ تو اچھا عمل ہے، اور خاص کر جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن خود نکالے ہوئے جو اوراد اور وظائف ہیں، جن میں تو بعض ایسے ہیں جس میں شرکیہ کلمات بھی ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ثابت ہے سنت سے اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی طرح درود ماہی، اور اس میں بھی ایک من گھڑت قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد نبوی میں یعنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی آیا، یعنی بدو آیا، اور ایک طباق کے اوپر سرپوش دیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو اعرابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، 3 روز ہوئے میں اس مچھلی کو پکا رہا ہوں لیکن یہ پکتی نہیں، اس کو آگ کا اثر نہیں ہوتا، اب میں اس کو آپ کے پاس لایا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ تو حضور نے اس مچھلی سے پوچھا، وہ بحکم خدا بولنے لگی۔ مچھلی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک روز میں پانی میں کھڑی تھی، ایک آدمی اس درود شریف کو پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، میں نے کچھ نہیں کیا، یعنی صرف کان میں آواز پہنچی اس درود کی، اور یہ مچھلی جو ہے آگ پر نہیں پک رہی تھی۔ کہنے کا کیا معنی ہے کہ اس درود کو پڑھو گے تو جہنم میں تم نہیں جاؤ گے۔ آخر میں لکھتے بھی ہیں کہ اے علی، اس درود شریف کو لکھ لو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات منسوب کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے کہ اس کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھا دو، انشاءاللہ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنی دکان کو چلانے کے لیے اور دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ قرآن اور صحیح سنت سے دور رہیں، ان جیسی چیزوں کو نکال لیا ہے اور لوگوں میں اسے پھیلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔